16 سال بلا شرکت غیر اقتدار کے بعد جرمنی کی حکمران چانسلر اینگلا مرکل کی پارٹی کرسچین ڈیموکریٹک یونین نے اگلا لیڈر چننے کا عندیہ دے دیا ہے۔ 15 جنوری 2021 کو جرمنوں نے وہ کیا جس کی توقع ان سے کم کی جاتی ہے، لیکن اینگلا مرکل اب خود یہ عہدہ چھوڑنا چاہتی تھیں۔ ٹھنڈے مزاجوں کے پتھر کی طرح سخت روکھے لہجوں والے جرمن اینگلا کی رخصتی کے اعلان پر اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے اور تالیاں بجاتے رہے۔ یہ تالیاں 6 منٹ تک بجتی رہیں اور بہت سے لوگوں کے چہرے جذبات کی تپش سے سرخ ہوتے جا رہے تھے اور بہت سے لوگوں کی آنکھوں سے تو آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ مشرقی جرمنی کے ایک پادری کی بیٹی، کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی حامل، 8 کروڑ جرمنوں کی قائد اور دنیا کی طاقتور ترین شخصیات میں سے ایک اینگلا مرکل کی کل کمائی یہی تالیاں تھیں۔ عارف انیس نے خوب لکھا ہے کہ اس کے 16 سال کمال کے سال تھے۔ قیادت اور اختیار کے ان تمام برسوں میں کوئی مالیاتی سکینڈل نہیں بنا۔ دنیا کی سب سے بڑی مالی قوتوں میں سے ایک اور 4000 ارب ڈالر جی ڈی پی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اینگلا نے کوئی بندر بانٹ نہیں کی۔ اس کا کسی پاناما سکینڈل میں نام نہیں آیا۔ اس نے کوئی پلاٹ الاٹ نہیں کروایا، کوئی جہاز، پلاٹ اور رولز رائس نہیں خریدی، سیف ہیونز میں کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلوائے، کوئی بھاشن نہیں دیے، تصویریں کھنچوانے کے لیے پوز نہیں بنائے، نام کے ساتھ خادم اعلیٰ لگایا، نہ نیا جرمنی بنانے کا وعدہ کیا۔ 16 سالوں میں تقریباً 1500 ارب ڈالرز کا جی ڈی پی میں اضافہ کیا، اپنا کام کیا اور بس۔ اینگلا نے قرآن نظر آتش کرنے کے واقعے کی بھی شدید مذمت کی، جس پر بہت تنقید ہوئی۔ ترکی کے دورے کے دوران اس نے کہا اسلام اور جرمنی ایک ہیں، جس پر طوفان برپا ہو گیا۔ شام کی خانہ جنگی کے دوران جب عرب بھائیوں نے شامیوں پر دروازے بند کر دیے اور لاکھوں شامی خاندان بحیرہ روم کی بے رحم لہروں میں کود کر سلامتی کی تلاش میں نکلے، تو اینگلا نے پورے 1 ملین یعنی 10 لاکھ مہاجرین کو جرمنی میں خوش آمدید کہا اور شدید مخالفت کے باوجود پچھلے 5 برسوں میں انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ اینگلا کے فیشن پر تنقید ہوئی۔ پیرس والوں نے اسے دیہاتی پھوہڑ عورت کہا۔ ایک عورت 18 سال تک ایک ہی انگھرکا پہنتی رہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ایک پریس کانفرنس میں تو ایک خاتون جرنلسٹ نے پوچھ ہی لیا، میڈم چانسلر تم پچھلے کئی برسوں سے لگتا ہے ایک ہی سوٹ پہنے جا رہی ہو، کیا دوسرا نہیں ہے؟ ٹکا سا جواب ملا، میں سرکاری نوکر ہوں، کوئی ماڈل نہیں۔ ایک اور پریس کانفرنس میں اس سے پوچھ لیا گیا، تمہارے گھر میں کتنی خادمائیں ہیں، کھانا وانا کون پکاتا ہے؟ جواب آیا، میرے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے، نہ ہی مجھے ضرورت پڑتی ہے، میں اور میرا شوہر مل کر سارا کام نپٹا لیتے ہیں۔ ایک اور صحافی نے مزید تجسس کا اظہار کیا، کپڑے کون دھوتا ہے، آپ یا آپ کے شوہر؟ جواب ملا، میں کپڑے جمع کر کے واشنگ مشین میں ڈالتی ہوں، میرا شوہر مشین چلاتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام رات کو بغیر کسی شور شرابے کے کریں تاکہ ہمارے پڑوسی پریشان نہ ہوں۔ پھر اس نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے تم لوگ میری حکومت کی کارکردگی پر توجہ دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اینگلا مرکل برلن کے ایک عام سے فلیٹ میں پچھلے 20 برس سے رہتی ہے۔ اقتدار کے 18 برس میں بھی اس کا پتہ نہیں بدلا۔ وہ کسی ولا میں منتقل نہیں ہوئی، نہ ہی کسی سوئمنگ پول اور باغ والے گھر کی مالکن بنی۔ اس کی واپسی بھی اسی فلیٹ میں ہوئی۔ عارف انیس کے بقول پچھلے 20 برس میں اینگلا کی ٹکر کا کوئی لیڈر، مرد یا عورت، دنیا میں پیدا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم اور دنیا کو بہت کچھ نعرے اور بڑکیں مارے بغیر لوٹایا ہو۔ شابش اینگلا مرکل، تم یاد رکھے جانے کے قابل ہو۔ میں اینگلا کے بارے میں یہ سب پڑھ کر سوچ رہا تھا کہ اینگلا میں تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں جیسی فقیری اور درویشی نظر آتی ہے، اور ایسی ہی درویشی اسرائیل کو طاقتور ملک بنانے والی ان کی وزیر اعظم گولڈا مائر میں بھی تھی کہ جو ایک فلیٹ میں رہتی اور باہر صرف ایک پولیس مین کھڑا ہوتا۔
گھر کے بیشتر کام خود کرتی، حتیٰ کہ جب ایک امریکی سینیٹر جہازوں کی فروخت کا سودا کرنے اس سے ملنے گیا تو گھر پر یہ ساری ڈیل کرتے ہوئے خود اس نے اس کے لیے اپنے ہاتھ سے چائے بنائی اور بعد میں خود ہی برتن بھی دھوئے، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن جب نائب صدر تھا تو اپنے بیٹے کے کینسر کا علاج کرانے کے لیے اپنا گھر بیچنے لگا تھا، کیونکہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ اس وقت کے اس کے صدر اوباما کو بر وقت پتہ چل گیا اور اس نے قرض دے کر اس کی مدد کی۔ یہ ہے آج دنیا میں اپنا آپ منوانے والے ممالک کے لیڈروں کا کردار۔ اور اگر آج ہم اپنے سیاسی لیڈروں کو دیکھیں تو گولڈا مائر، اینگلا مرکل اور جو بائیڈن کے مقابلے میں بونے لگتے ہیں، بلکہ موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم چن کے اپنے علاقے کے کرپٹ ترین، بدماش اور گھٹیا ترین کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، پھر 5 سال رج کے ان کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں اور سمجھ ہمیں پھر بھی نہیں آتی۔ کھاتے رہو جوتے اور خوش رہو پاکستانیوں، تمہیں اللہ ہی سمجھائے تو سمجھائے، کاش تم نے اقبال کو سمجھا ہوتا۔ آہ کہ کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام۔ اور سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ لیکن ہم نے اقبال کو کیا سمجھنا تھا، ہم نے تو ان کی فکر ہی کی چھٹی کرا دی ہے۔ ٹھیک کہا تھا ویسے انہوں نے، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغان سحر خاں میری صحبت میں ہے خرسند، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔